IBB TV کی طرف سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کیجئے۔ آج اگرچہ 18 کی رات ہے، کل 19 اور پرسوں 20 تاریخ کو 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں امریکی صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پہلے صدر ظاہر سی بات ہے کہ جارج واشنگٹن تھے اور یہ 47 صدر ہے۔ میں نے اس واقعے کو دنیا کی جدید تاریخ کی چھٹی بڑی تبدیلی قرار دیا، اور واضح رہے کہ میری کتاب جدید تاریخ عالم اقوام متحدہ کے 75 سال پورے ہونے پر 2020 میں سامنے آئی تھی۔ آپ لوگوں کی بڑی پذیرائی ہے، خصوصاً جو CSS اور PCS کرتے ہیں۔ اب آج میں جو یہ تجزیہ کرنے لگا ہوں، یہ ان حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے جو تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی پہلی تبدیلی، جو جدید دنیا کی تبدیلی ہے، وہ 1492 میں اس وقت ہوئی تھی جب ملکہ ایزابیلا اور فرنانڈس نے اسپین کی 2 ریاستوں کے جو سربراہ تھے، بادشاہ تھے، ملکہ تھے، انہوں نے شادی کر لی، اور پھر تیسری مسلم ریاست غرناطہ کو انہوں نے اس میں شکست دی، اور اسی ملکہ ایزابیلا نے مدد کی کرسٹوفر کولمبس کی، جس نے جو ہے امریکہ کو 1492 ہی میں دریافت کیا۔ یہ دنیا کی بڑی چینج تھی۔ اس روز دنیا کا نقشہ مکمل ہو گیا، یعنی اس سے پہلے دنیا کو معلوم نہیں تھا امریکہ اور اس کے علاقوں کا۔ پھر دوسری تبدیلی میں بڑی جو ہے، جس میں جو جنگ عظیم اول ہے 1914 سے 1918 تک جاری رہی، جس میں جرمنی اور ترکی کی سلطنت عثمانیہ کی شکست ہوئی، اور اس سے 1 سال پہلے 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب آ گیا، اور روس اس جنگ عظیم سے باہر نکل گیا۔ اگر وہ 1 سال بعد نکلتا یا اس کے جنگ کے خاتمے پر نکلتا تو ظاہر ہے کہ جو حصے بکرے ہوئے تھے سلطنت عثمانیہ کے، اس میں ایک بڑا حصہ اس کا ہوتا لیکن اس کے بعد تیسری تبدیلی جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جیسا کہ آپ کو لیکن یہاں اس کے درمیان پہلی جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم تک دنیا میں 3 اسلامی ملک آزاد تھے۔ ایک سعودی عرب جو آج کل کہلاتا ہے، یہ برائے نام آزاد تھا۔ افغانستان کو بفر اسٹیٹ یعنی ہندوستان اور روس کی سلطنت کے درمیان جو ہے ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر رکھا ہوا تھا، اور ترکی نے اپنی لڑ کر آزادی حاصل کی تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد 1945 میں جب اقوام متحدہ قائم ہوئی اور اس کے ذیلی ادارے IMF، WHO اور ورلڈ بینک جیسے ادارے قائم ہوئے، اور نوآبادیاتی نظام دنیا سے رخصت ہونے لگا، تو ظاہر ہے جس طرح سے 1947 میں پاکستان بنا اور دوسرے ممالک آزاد ہونے لگے، اور اسی طرح ایک نیا جو نظام تھا وہ ترتیب پا رہا تھا۔ لیکن واضح رہے کہ دوسری جنگ عظیم جو اختتام ہوا ہے وہ امریکہ نے ایٹم بم جاپان کے اوپر گرا کر کیا تھا۔ میں تیسری جو بڑی تبدیلی جو ہے 1990 کو قرار دیتا ہوں، جس میں سرد جنگ ختم ہو گئی، دیوار برلن ٹوٹ گئی، وارسا پیکٹ کے ممالک میں اشتراکیت ختم ہو گئی، اور روس کی بھی 15 ریاستیں جو ہیں الگ الگ ہو گئیں، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ روس جس کے جو ایٹمی قوت تھا اور ویٹو رکھتا تھا، اس نے بڑی سنبھل کر کے گورباچیف کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے سموتھلی اس ٹرانزیشن کو مکمل کیا۔ اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں، جو امریکہ کا اور یورپی یونین کا بھی کہہ لیجیے اور نیٹو کا اثر و رسوخ تھا، وہ بڑا۔ لیکن 1990 کے بعد اگر دیکھا جائے تو نیٹو کی اب ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وارسا پیکٹ کے ممالک کا اب وجود نہیں رہا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو چوتھی بڑی تبدیلی ہے وہ چوتھی بڑی تبدیلی ہم نے کہہ دیا کہ 1990 کی ہے، جس میں یہ بلاک ٹوٹا، اور 5ویں بڑی تبدیلی 9/11 کی، یقیناً
اس کے بعد جو صورتحال بنی، دنیا جس طریقے سے طاقت کے زور کے اوپر چیزیں چلیں اور 5 منٹ کے اندر سیکیورٹی کونسل نے جس طرح اسامہ بن لادن اور افغانستان کے حوالے سے جو کچھ اجازت دی اور جو عمل جاری رہا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم آپ جو آتے ہیں تو 5ویں بڑی تبدیلی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، جو ایلان مسک کے ساتھ اس دنیا میں جو ہے ایک نئی تبدیلی کی طرف، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا وغیرہ جسے کہیے۔ امریکہ کے اندر جو بڑی تبدیلی آئی، ایک تو وہی تبدیلی ہے جو امریکہ کی دریافت ہے۔ دوسری بڑی تبدیلی جو ہے وہ پہلی تبدیلی امریکہ کے حساب سے جو ہے وہ 1876 4 جولائی کو امریکہ کی آزادی ہے۔ دوسری بڑی تبدیلی جو ہے امریکی خانہ جنگی، جس کو میں انقلاب کہتا ہوں، 1861 سے 1865 تک ابراہیم لنکن کا کردار ہے، جس میں انہوں نے غلام داری کے نظام کو ختم کیا۔ غلام داری کے نظام کو خاتمے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈسٹری کو اور اس کو ترقی دی اور یہاں سے ایک نیا ہو چلا۔ لیکن واضح رہے کہ اس بڑے اس میں وہ جو لنکن ہے ان کا قتل ہوا تھا، وہ قتل ہوا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم تبدیلی ہے، جس میں سارا سرمایہ اور سرمایہ دار ماہرین جو ہے امریکہ منتقل ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم جس میں امریکہ پہ روایت بعد میں داخل ہوا اور بڑا حصے دار بنا، اور IMF اور جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد 5ویں بڑی تبدیلی جو ہے جان ایف کینیڈی کی ہے، جس نے جو ہے اپولو مشن کو ایک بہت بھاری بجٹ کے ساتھ دیا اور خلا میں پہنچ گیا، اور اسی 1962 میں جو ہے وہ کیپ کینیڈی سے جو سیٹلائٹ گیا، اس کی وجہ سے امریکہ کی ٹیلی ویژن کے جو نیٹ ورک تھا وہ پورے یورپ کے اندر، چونکہ روشنی سیدھی سفر کرتی ہے، لہٰذا وہ آسمان سیٹلائٹ خلا سے اور خلا سے پورے اس میں پھیل گیا، اور رفتہ رفتہ بھی یہاں تک پہنچیں گے جو جس کا میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور یہ جو جن چیزوں کا میں بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ زمین کے نیچے معدنیات، دنیا کے گوداموں میں پڑے غلے، یہ سب کی معلومات رکھ سکتے ہیں اور رکھ رہے ہیں۔ اب آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ، جس نے جو خلائی برتری جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو صدر کینیڈی کے اس میں آئی تھی، وہ اب رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور دوسری چیزیں۔ اب جب یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 جو ہیں ان کو بلوایا ہے، کیا اپنے سربراہوں کو، اور جس میں سے بڑے بڑے فرانس کے صدر کو نہیں بلایا، اس کے حزب اختلاف کے لیڈر کو بلایا، بھارت کے مودی کو نہیں بلایا، چین کے صدر شی چینگ کو بلایا۔ اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کی اندیا دیتی ہیں کہ وہ ایک شاطر انداز میں آگے جا، لوگ اسے ایک بالکل جیسے احمق سا یا اس طرح پینٹ کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں، اس کے ہر اشارے میں کچھ اور پہنا ہوتے ہیں۔ اب جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 2-3 چیزیں جن کو جلدی میں کوشش کروں گا کہ اس کو سامنے لے لوں۔ آتے ہی ساتھ، بلکہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم گرین لینڈ کو جو ہے وہ جو ہے اس سے خریدنا چاہیں گے ڈنمارک سے، اور اس کے اوپر ایک ری ایکشن آیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کینیڈا کو جو ہے 91 جو ہے ریاست کر کے امریکہ میں شامل ہونے کی دعوت دی، میکسیکن گلف کو جو ہے امریکن گلف بنانے کی، اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ وہ چین کو روکنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اب ہم اس کے ساتھ ہی پاناما کینال جو ہے اس کو وہ واپس اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک اس کو کور کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی اگر تاریخ دیکھیں تو لوزینا 1803 میں نیپولین نے اس کو فروخت کیا تھا $15 ملین پر 222 سال پہلے امریکہ کو۔ اسی طرح الاسکا جو ہے اس کو روس کے بادشاہ جو ہے رومولوف نے جو ہے 178 برس پہلے 1867 میں $72 لاکھ پر امریکہ کو فروخت کیا تھا۔ تو یہ تو وہ صورتحال تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جلدی سے کینیڈا کی طرف۔ کینیڈا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی لکڑی
اور وہ فراہم کرتا ہے گیس اور آئل وغیرہ. امریکہ اگر یہ گرین لینڈ کا کوئی معاملہ طے کر لیتا ہے, آپشن ہے کو بہت سی کوششیں ہوں گی کہ اس کے, تو یہاں کے اوپر ریئر منرل جو ہے جو آج کی جدید ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے, گیس اور تیل کے ذخائر ہیں. اسی طرح جو ہے اس کی ضرورتیں پوری ہو کر وہ اس کو کاؤنٹر کرے. امریکہ کے پاس اپنے بھی گیس کے اور تیل کے بہت سے ذخائر ہیں جس کو اب تک اس نے استعمال نہیں کیا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جناب پاناما کینال کے اوپر. تو پاناما کینال کا مسئلہ یہ ہے کہ پاناما کینال ویسے تو 1880 تک اس نے فرانس نے تعمیر کرنے کی کوشش کی. جب وہ ناکام ہو گیا تو امریکہ نے اس کے اندر قدم رکھا اور 1914 میں اس کو مکمل کر لیا, اور 1999 میں اس کو امریکہ نے پاناما حکومت کے حوالے کر دیا, اور 2020 میں پاناما حکومت کو اس سے 2.67 بلین ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی. اس کینال کو وہ لینا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1956 میں یہی امریکہ تھا جب صدر جمال ناصر نے نرسس کو اپنی ملکیت میں لے لیا تھا, تو انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا, اور فرانس اور اسرائیل اور برطانیہ نے جو حملہ کیا تھا اور قبضہ کر لیا تھا ان کی فوجوں کو واپس کیا, اور برطانیہ کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا, جس کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم اینتھونی ایڈن کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. اب میں آ جاتا ہوں, یہ تمام ساری باتیں ہیں کیونکہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے, لہٰذا ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم جلد از جلد کمپلیٹ کریں. اب وہ چیز ہیں جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ جو ہیں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو ہمارے جو سوشل میڈیا اور جس کے اوپر کنٹرول ہے, جیسے ایلان مسک ایک ایسی وہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایلان مسک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ زیادہ نہ چل سکیں, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا. جہاں بھارت سربراہ نے مملکت کو بلایا گیا, وہاں اس کے اندر جو ہے ایپل کے سی او اوٹ موکو اور ONI کے سی او لیمبورڈو اور گوگل میٹا مائکروسافٹ ورڈ اور دوسرے ان کو بلایا گیا. اسی طرح ٹک ٹاک کے اوپر ایک مسئلہ چل رہا ہے, یہاں تک ہے کہ اس کو $100 بلین کی آفر دی جا رہی ہے خریدنے کی. لیکن چین جو ہے, چین اور امریکہ کا وہ ہے تنازع ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ اگر چین بھی اپنے اس میں ایکسس دے دے, جیسے سوشل میڈیا کی آزادی دے دے, فکری آزادی دے, بولنے کی آزادی دے دے, سننے کی آزادی دے, دوسرے ایپل وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو, جو گوگل وغیرہ کو, تو امریکہ میں بھی اس کی آزادی ہوگی, ورنہ شاید وہ اس کے پر پابندیاں لگا. یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ اب دنیا پر فکری انداز سے کنٹرول کرے گا. امریکہ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کے دشمن جو ماضی قریب میں رہتے ویتنام کی عوام اب امریکہ کی دوست ہے. حالانکہ چین نے اس کی بہت مدد کی, ہزاروں جانیں لاکھوں جانیں اپنی قربان کی. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ہنگری کے صدر کو یا اس کو ان کو دعوت دی, ہنگری کے اندر اور دوسرے جو مشرقی یورپ سے آزاد ہیں ان کے عوام بھی امریکہ کے ساتھ. امریکہ کی اب کوشش یہ ہوگی تھرو یہ میڈیا جو ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس سے دنیا کے عوام کے اذہان کو وہ آزاد جمہوریت, اظہار خیال کی آزادی وغیرہ کے جو انداز ہے اس سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے کہ کرے. اور یہ دنیا کی ماڈرن ہسٹری کی چھٹی بڑی تبدیلی ہوگی, جس کے خطرات بھی ہیں اور جس کے ثمرات بھی ہیں. دنیا کی حکومتیں اپنی اپنی پوزیشنیں اسی اعتبار سے چینج کر رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فرزانہ ہے, دیوانہ نہیں, اور جو کچھ وہ کر رہا ہے شاید وہ کر پائے یا نہ کر پائے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. امریکہ کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ 2 صدور نے, جیسے ابراہیم لنکن اور جان ایف کینیڈی نے کوشش کی, تو پھر جو کچھ ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو, لیکن یہ جو بہت اتنی بڑی تبدیلی ہے, اس سے پوری دنیا ایک بار خائف ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے ان چیزوں کا اعلان کر دیا ہے. لہٰذا
ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس سطح پر آ کر کے اپنے ان مطالبات کو، نظریات کو، خیالات کو کم سے کم سطح پر لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ ڈاکٹر عرفان بیگ کو اجازت دیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے آرا سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم۔